حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میں خوب جانتی ہوں کہ قرآن مجید میں سب سے سخت آیت کون سی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کون سی آیت ہے؟ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں میں نے کہا اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان من یعمل سواء یجزا بہ، جس نے بھی کوئی برائی کی اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ مومن کو کوئی پریشانی آتی ہے یا کانٹا بھی چبھ جاتا ہے تو اسے اس کے کسی سب سے بڑے عمل کا بدلہ دیا جاتا ہے، اور جس کا حساب لیا گیا تو اسے عذاب ہوا؟ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ ان قریب بندے کا حساب لیا جائے گا، آسان حساب؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری ہے۔ اے عائشہ، جس سے حساب میں پوچھ گچھ ہو گئی اسے عذاب ہوا۔ حضرت سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے مہدی میری اطرت یعنی فاطمہ کی اولاد سے ہوگا۔ سیدہ ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک خلیفہ کی موت پر اختلاف ہوگا، پھر اہل مدینہ سے ایک آدمی بھاگتا ہوا مکہ پہنچے گا، اہل مکہ اس کے پاس آئیں گے اور اسے امامت کے لیے کھڑا کریں گے، حالانکہ وہ اس عمل کو ناپسند کرتا ہوگا، اور وہ اس کے ساتھ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کریں گے۔ پھر شام والوں کی طرف سے اس کے خلاف ایک لشکر بھیجا جائے گا جو مکہ اور مدینہ کے درمیان پیدا مقام پر زمین میں دنسا دیا جائے گا۔ لوگ جب یہ حال دیکھیں گے تو شام کے ابدال یعنی صالحین جو ہیں اور اہل عراق کی جماعتیں اس کے پاس آئیں گی اور اس کے ساتھ بیعت کریں گی۔ پھر قریش میں سے ایک آدمی اٹھے گا جس کا ننیال جو ہے وہ بنی کلب میں ہوگا، پھر وہ قریش کلبی ان مہدی کی بیعت کرنے والوں کے مقابلے میں ایک لشکر بھیجے گا، تو وہ مہدی والے ان پر غالب آ جائیں گے، چنانچہ بنو کلب کا یہی لشکر ہوگا جو مغلوب ہوگا، اور خسارہ ہوگا اس کے لیے جو کلب کی غنیمت میں حاضر نہ ہوگا۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال تقسیم ہوگا، یعنی آپ مال جو ہیں وہ تقسیم کریں گے اور لوگوں میں ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نافذ کریں گے، اور اسلام اپنی گردن زمین پر ٹکا دے گا، اور پھر وہ 7 سال تک زندہ رہے گا۔ اس کے بعد اس کی وفات ہو جائے گی اور مسلمان اس کا جنازہ پڑھائیں گے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بعض راویوں نے ہشام سے 9 سال روایت کیے ہیں اور بعض نے 7 سال، یعنی بعض نے 9 سال ان کی عمر کا فرمایا ہے کہ انہوں نے 9 سال حکومت کرنی ہے آ کے اور تبلیغ عام کرنی ہے، اور بعض نے 7 سال تک تبلیغ کا حکم